الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. معزز سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستو، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آج کے دن خوشی کا اظہار دین کے شعائر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے انسان کی طبعی تفریح پسندی کے ناطے اسے خوشی کے مواقع عنایت کیے ہیں۔ اسلام میں ان خوشی کے مواقع کو عید کا نام دیا جاتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی اور مسرت کے اظہار سے منع نہیں کیا، اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ دینی زندگی اختیار کرنے کا مطلب صرف خوش کی مزاجی اور روکھا پن ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات خصوصاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے۔ البتہ اسلام نے ایسی تفریحات سے ضرور روکا ہے جو معاشرے میں خرابیوں کی وجہ بنے اور جن سے خرابیاں پیدا ہوں، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قارون کے بارے میں اس کی قوم کا قول نقل فرمایا ہے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ ایسی خوشی جو شہوات و لذات اور باطل پر ہو، اسلام ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ خوشی میں اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو خوشی نیکی پر مبنی ہو، تقوی پر مبنی ہو، للہیت پر مبنی ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ایسی خوشی پر خوش ہونا چاہیے، ایسے خوشی کے مواقع سے محظوظ ہونا چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آپ فرما دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ اسلامی تہوار دو ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ بے شک ہر قوم کی عید ہے، اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہماری عیدیں ہیں۔ اسلام کی دونوں ہی عیدوں کو خاص اعمال کے بعد مقرر فرما کر ان میں خوبصورت اور ایمان افروز نظریہ سمو دیا گیا ہے۔ عید الفطر پورے ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھوک پیاس برداشت کر کے روزے جیسے عبادت سر انجام دینے پر نصیب ہوتی۔ عید الاضحیٰ حاجی حضرات کے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر لینے کے بعد منائی جاتی ہے۔ اس عید میں ساری دنیا کے مسلمان قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس عظیم کارنامے کی یادگار ہے جس میں وہ پیرانہ سالی کے باوجود حکم الہی کا اشارہ پاتے ہی اپنے ایک لوتے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔
دین اور اللہ کی اطاعت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم النظیر قربانی میں اہل ایمان کے لیے بے شمار اسباب کہ کیوں کر انہوں نے باوجود باپ ہونے کے اپنے بیٹے کی گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری رکھ دی، اور کس سعادت مندی سے ان کے بیٹے نے اپنے کو اس ایثار عظیم کے لیے پیش کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ مذہب کی تاریخ میں اس واقعہ کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے ایک اشارے پر اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کا باپ تہیا کر لے اور باپ کی فرما برداری میں بیٹا بھی جان عزیز کی قربانی دے۔ عید الاضحیٰ کا مقصد زندگی کے ہر موڑ پر قربانی، جانثاری، تقوی، اخلاص للہیت، اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا جذبہ، یہ اپنے اندر پیدا کرنا، اور یہ اس کا مقصود ہے۔ یہ حقیقی عید الاضحیٰ کا مقصد ہے۔ اسلامی بھائیوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ تہوار، عید الاضحیٰ کا یہ تہوار، یہ شرائع دینیہ میں سے ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ قربانی کی سنت ابراہیمی ہونے کا ثبوت بھی قرآن میں موجود۔ ارشاد الہی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ذبیح اسماعیل کے فدیے میں ہم نے ایک بہت بڑی قربانی دی، یعنی سنت ابراہیمی کی یادگار میں تا قیامت جاری رہنے والی قربانی۔ برادران اسلام، آج کے دن کا محبوب ترین عمل قربانی کے جانوروں کا خون بہانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سال کے تمام دنوں میں آج کا دن سب سے عظیم دن قرار پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک عظیم ترین دن آج کا دن یعنی قربانی کا دن ہے۔ قربانی کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی طلب ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد تفاخر، ریاکاری، شہرت کی خواہش سے محض عادت نہ ہو۔ قربانی ہو یا دیگر عبادات اگر اخلاص و تقوی سے خالی ہو تو ان کی مثال اس چھلکے کی مانند ہے جس کے اندر مغز نہ ہو، اور اس جسم کسی ہے جس کے اندر روح نہ ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تبارک و تعالی پر قربانی کے گوشت نہیں پہنچتی اور نہ ان کے خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی۔ یعنی جانور کو فقط ذبح کرنا مقصود نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان سب چیزوں سے بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ اس کے پاس صرف بندوں کا اخلاص، ثواب کی امید اور صالح نیت پہنچتی ہے۔ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی سنت ابراہیمی اور سنت مصطفی کا احیاء نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے تہدید آمیز الفاظ میں حکم دیتے ہوئے فرمایا ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ یاد رکھیں گھر کے سارے افراد کے لیے صرف قربانی ہی کافی، البتہ اپنی مرضی سے زیادہ قربانیاں کرے تو زیادہ ثواب ہے۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کیف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ لوگ قربانیاں کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا كان الرجل في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اہل بیته۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے مبارک میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتا تھا۔ ایک اور حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والوں پر ہر سال ایک جانور کی قربانی ہے۔ قربانی کا جانور خوبصورت، فربا اور تمام عیوب سے مبرہ اور پاک صاف ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين املحين موجوعين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنا چاہتے تو دو بڑے بڑے موٹے تازے سینگوں والے چتکبرے اور خصی میڑے خریدا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا طرز عمل بھی صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو امامہ بن سہل فرماتے ہیں كنا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ وكان المسلمون يسمنون، ہم مدینہ طیبہ میں قربانی کے جانوروں کو پال کر خوب موٹا تازہ کیا کرتے تھے، اور دیگر مسلمان بھی پالتے اور فربا کرتے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فاشار بيده فقال اربع: الارجاء البين ضلعها، والعوراء البين عبروها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی والے جانوروں میں کن عیوب سے بچنا ضروری ہے، تو آپ نے اپنے دست مبارک کی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا 4 عیوب سے: لنگڑا کی جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، کانا کی جس کا کانا پن نمایاں ہو، بیمار کی جس کی بیماری عیاں ہو، لاغر و کمزور کی جس کے جسم میں چربی اور ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو، اسی طرح وہ کان کٹے ہوئے، سینگ ٹوٹے ہوئے اور اندھے جانور نہ ہو۔ ایسے ہی وہ جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں جو بہت کم سن ہو، بلکہ ضروری ہے کہ اپنے سامنے کے دودھ کے 2 دانت نکال چکا ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان، کہ صرف 2 دانتے جانور کی ہی قربانی کرو، سوائے اس کے کہ 2 دانتے جانور کا حصول کسی وجہ سے مشکل ہو جائے تب دمبا یا میڈا جو ابھی 2 دانتا نہ ہو تو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ قربانی 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ سبھی قربانی کے دن ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ایام النحر یوم النحر، ایام النحر یوم النحر، یا ایام النحر یوم الاضحیٰ وثلاثة ایام بعد، قربانی کے دن عید الاضحیٰ یعنی 10ویں ذی الحجہ اور اس کے 3 دن بعد بھی ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ قربانی کی کل مدت 4 دن ہے۔ ان 4 دنوں کے اندر آدمی دن و رات میں قربانی کر سکتا ہے۔ افضل وقت دن کا وقت ہے کہ اس میں قربانی کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اسلامی بھائیوں، نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور نماز عید سے قبل ہی ذبح کر دیا تو وہ کھانے کا گوشت تو بن جائے گا مگر قربانی کے طور پر قبول نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين۔ جس نے نماز سے پہلے یہ جانور ذبح کر دیا اس نے صرف اپنی ذات کے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی ادا ہوئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت اور طریقوں کو پا لیا۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ چھری کو خوب تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو، اور یہ کام جانور کی نظروں سے اوجھل رہ کر کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو فرض قرار دیا ہے، لہذا اگر تم کسی کو قصاص میں قتل کرو تو بھی اسے اچھے طریقے سے قتل کرو، اور اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو اسے بھی اچھے طریقے سے نرمی سے ذبح کرو، اور تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری کو خوب تیز کر لو اور ذبیحہ کو جلد ذبح کر کے آرام پہنچاؤ۔ قربانی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رو بائیں پہلو پر لٹایا جائے اور اس کے اوپر والے دائیں پہلو پر اپنا پاؤں رکھا جائے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی رہے۔ قربانی کرتے وقت چھری پھیرنے سے پہلے تسمیہ اور تکبیر پڑھنا یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہنا نہیں بھولنا چاہیے۔ حدیث میں مذکور ہے وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہم ان ھذا منک ولک اللہم تقبل منا یا اللہم تقبل منی، یا اگر کسی دوسری کی طرف سے کر رہا ہے اللہم تقبل من فلان، اس کا نام لے کر کے دعا پڑھ کر کے اللہ کی راہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کریں۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ سورہ حج میں ارشاد الہی ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کے گوشت سے خود کھائیں، خوددار محتاجوں اور مانگنے والے فقیروں کو بھی کھلائیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، تم خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ اور اسے ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانی کے ان ایام میں میں ایک بات بتاکید کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے جسم و لباس اور گھروں کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ گلی کوچوں اور راستوں کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ جانور کے فضلات کو سلیقے سے ٹھکانے لگائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے انہیں نظافت، صفائی ستھرائی اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کے ہٹانے پر بہت زور دیا، اور صرف زور نہیں دیا بلکہ ان باتوں کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔
بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں کی موجودہ صورتحال بہت افسوسناک اور ناقابل بیان ہے۔ ہر جگہ مسلمان ظلم و زیادتی، خوف و دہشت، قتل و فساد، جبر و تشدد و ذلت و پستی کے شکار ہیں۔ آج ہم اپنی پستی کی وجہ سے چہاردان کے عالم میں مغلوب مقہور ہیں، حالانکہ ہمارا ماضی کس قدر روشن اور تابناک تھا، کس قدر عروج پر ہم تھے، کیا ہی شان و شوکت تھی، کیا عظمت و سطوت تھی، سب چلی گئی۔ اب چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، پستی ہی پستی، ناکامی ہی ناکامی، افسوس ہی افسوس، فریاد ہی فریاد۔ کبھی ہم نے اپنی موجودہ حالت زار کے اسباب و عوامل پر بھی غور کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ذلت و پستی کے اس عمیق غار میں گر پڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن سے دوری، صحیح ایمان سے محرومی، اللہ تعالیٰ کے احکام اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل نافرمانی، اپنے مسلک کی اندھی پیروی، دنیا کی محبت اور اس کو اپنا مقصود اصلی بنا لینا، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج مسلمانوں کی قوت ختم اور ان کی حرکت مفلوج ہو گئی ہے، ان کا استحکام چھین لیا گیا ہے اور دشمن قومیں ان کے خلاف متحد ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت اسلامیہ کا دنیا کی اقوام میں کوئی مرتبہ و مقام اور اہمیت باقی نہیں رہی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، کہ تم سیلاب کے پانی میں تیرتے کچرے کی طرح ہوگے، تمہاری کوئی حیثیت دنیا والوں، تمہاری کوئی وقت دنیا والوں کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اگر ہم پھر سے اپنی عظمت رفتہ بحال کرنا چاہتے ہیں اور ذلت رسوائی کے اس ماحول کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کمزوریوں کی اصلاح کرنی پڑے گی اور اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے دین اسلام سے گہرا تعلق پیدا کرنا ہوگا۔ صرف نام کے مسلمان بن کر دشمن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ساتھ ہی ساتھ سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے پسپائی مقدر ہوگی۔ قوت و طاقت اور کامیابی و کامرانی کا راز اتحاد و اتفاق میں مضمر ہے۔ قرآن کریم میں اس پر بڑا زور دیا گیا ہے، فرمان رب العالمین ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ بھائیو، اسلام بزدلوں کم ہمتوں کا دین نہیں، اسلام میں مایوسی کو کافروں کا شیوا قرار دیا گیا ہے۔ اسلام ہمیں ہمیشہ ہمت و حوصلہ بنائے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ مایوسی، پسماندگی اور احساس کمتری سے باہر نکلنے کا واحد راستہ تعلیم ہے۔ موجودہ دور میں ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے موجودہ دور یہ مقابلہ آرائی کا دور ہے، مقابلہ آرائی کا دور ہے۔ ہمیں اپنے مد مقابل سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہی کے طرز پر مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمیں دین و دنیا کی ترقی اور کامیابی کے حصول کے لیے تعلیم حاصل کرنا ہی ہوگا، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علوم و فنون۔ قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ میں اگر کسی ایک مؤثر ترین تاریخ ساز عامل کی تلاش کی جائے تو یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اس میں سر فہرست تعلیم ہے۔ آج تک دنیا میں تعلیم یافتہ اقوام نے ہی حکومت کی ہے۔ آج مسلم لڑکے لڑکیاں گھریلو دین عدم تربیت اور دینی شعور کے فقدان کی وجہ سے غیر اسلامی فکر میں ڈھل رہے ہیں۔ ماں باپ بھی اس سے فکر مند نہیں ہے۔ موجودہ دور کا المیہ یہ ہے کہ بعض گھرانوں سے دینداری رخصت ہے، ماں باپ اور گھر کے بڑے بزرگوں کو ہی دین و ایمان اور اس کے تقاضوں سے کوئی شناسائی ہے، نہ اس کی کوئی پرواہ۔ ایمان و اسلام، اسلامی اخلاق و کردار، رواداری و شرافت، تہذیب و ثقافت سے مسلم سماج ناآشنا ہوتا جا رہا ہے۔ جب اس کے منفی نتائج سامنے آتے ہیں تب کہیں جا کر خواب غفلت سے بیدار ہونے کی نوبت آتی ہے۔ اصلاح کی کوئی تدبیر کرنے کی توفیق اس وقت ملتی ہے جب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے۔ دین و ایمان جیسے عظیم و قیمتی متاع کھو جانے اور عفت و عصمت جیسے قیمتی جوہر کے لٹ جانے کے بعد ہوش آئے تو اس کا کیا فائدہ؟ بقول شاعر سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ مجموعی طور پر مسلم سماج نے مادی ترقی کی دوڑ میں آگے نکلتے نکلتے اسلام کے بنیادی احکام اور حیا و حجاب کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ شادی بیاہ کی تقاریب بھی بے حیائی کے مناظر پیش کر رہی ہے۔ ٹی وی اور اسمارٹ فون وغیرہ کے غلط استعمال نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے۔ اسلامی ماں اور بہنوں، موجودہ حالات میں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی دینی، ایمانی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے مقام و مرتبہ کو پہچانیں اور اپنی زندگی کو سچی اسلامی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو انہیں ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اے نبی کی بیویوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور دور جاہلیت کی طرح
تعالیٰ اپنے زیب و زینت، اپنے بناؤ سنگار اور اپنے سج دھج دکھاتی نہ پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی غلاظت کو دور کر دے اور تمہیں اے امہات المومنین پوری طرح پاک صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں یعنی قرآن و حدیث کی باتیں سنائی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، انہیں یاد رکھا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بھی اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی اسلامی تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں ایک کامیاب اور صحیح سالم مسلمان نسل بنانے کی ذمہ داری پوری کریں۔ عورت بچوں پر باپ سے انتہائی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اگرچہ باپ کو بھی ان کی تربیت میں اس کا معاون ہونا چاہیے۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد استرعاه الله رعیة فلم يحطها بنصیحة الا لم يجد رائحة الجنہ، کہ کوئی بھی ذمہ دار شخص، اگر کوئی بھی ذمہ دار شخص جسے کسی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اگر وہ اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، اسے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو، ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ نہ کرے، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، خود بھی خیر و تقوی کے عادی بنیں، نیکی اور خیر کے کاموں پر چلیں، اور اپنے بچوں کا مزاج بھی دینی بنائیں۔ اخیر میں عید الاضحیٰ کی تقریب سعید کے اس روح پرور ماحول میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے، الہ العالمین آج ہم قربانی کی جس سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں، پروردگار ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرما کر روز محشر اسے ہماری سرخروئی کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں قربانی کا مفہوم سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ہمیں ہر قسم کی بیماریوں، آفتوں، بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہماری سیئات کو حسنات میں بدل دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ الہ العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی مریض ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو بھائی کسی بھی قسم کی مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے حال پر رحم فرماتے ہوئے انہیں مصائب و مشکلات سے آزاد کر دے۔ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، اور جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو مومن بھائی مومنہ بہنیں اس دنیا سے وفات پا کے جا چکی ہیں، پروردگار تو ان کی مغفرت فرماتے ہوئے ان کی قبروں کو نور سے بندے، ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے، اور جو لوگ باحیات ہیں انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں امن و اطمینان کی زندگی عطا فرما، ساری ملت اسلامیہ کو عزت و حفاظت عطا فرما، ہماری مساجد و مدارس، علماء و دعات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس ملک اور اس شہر بنارس بلکہ سارے عالم کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ الہ العالمین اسلام دشمن طاقتوں کو نیست نابود کر دے، اور جو ہمارے اور تیرے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں ان کے عزائم اور ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کا ترجمان اور نمائندہ بنا کر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد۔